السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہوئے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر اور یہاں پر پائٹ نے ایک بہت ہی بڑا ایونٹ آرگنائز کروایا ہوا ہے۔ پائٹ کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ تک اویئرنیس پہنچے اور پاکستان میں جو اکنامک سچویشن ہے ان کے کچھ سلوشنز دیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو بیسک جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کرائسز ہیں ان سب کو پاکستان کے عوام فیس کر سکے اور پاکستان کے عوام کو کچھ ایسی اپارچونیٹیز ملیں کہ وہ جو لو لیول طبقہ ہے اس کو کچھ سہولیات ملیں اور اس کو کچھ ایسے ذرائع یا طریقوں سے آگاہ کروایا جا سکے کہ جس سے وہ اپنی جو بنیادی مسائل یا مشکلات ہے ان سب سے وہ باہر نکل کر اپنے مسائل کے حل کو تلاش کر سکے۔ اور ابھی ہم جائیں گے اندر اور میں کوشش کروں گا کہ جو پائٹ کے وائس چانسلر ندیم الحق صاحب یا ان کا کوئی انٹرویو لے لوں یا ان کے کسی دیگر دوسرے ساتھی کا انٹرویو لے لوں۔ اگر ان سے میری ملاقات نہ ہو پائی تو انشاءاللہ ان کی جو بیگم صاحب ہے ان کا انٹرویو لینے کی کوشش کروں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 2 دن یہ ایونٹ برقرار رہا، 2 دن چلتا رہا، تو اب ان سے میں پوچھوں گا یا ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ انہیں کیا لگتا ہے، جس طریقے سے آڈینس کا ریئیکشن تھا انہیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ تمام تر چیزیں عملاً ریگولیٹ ہو سکیں گی۔ اور ہم انشاءاللہ اس پر مزید ایک بڑی ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں ہم وہ پورے ایونٹ کو ہم نے کور کیا ہوا ہے، ڈیفرنٹ اس کے جو سیکشنز تھے، جو ڈیفرنٹ ایونٹس تھے، ان تمام چیزوں کو کور کیا، آپ ان کو دیکھیے گا بھی اور مزید آگے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ یہ جو ان کا جو مقصد ہے یا ان کا جو ایم ہے کہ یعنی پاکستان کو جو اکنامک کرائسس سے نکالنے کا، تو یہ دوسری عوام تک بھی پہنچے اور وہ بھی اس سے اویئر ہو سکے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں کوشش کروں گا کہ ندیم الحق صاحب یا ان کی وائف کا انٹرویو لے سکوں اور ان سے جان سکوں کہ کیا یہ تمام تر جو مسائل ان کے سلوشنز نکل سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ مسز ندیم الحق صاحبہ موجود ہیں اور ہم ان سے کچھ کوشچنز کرنا چاہیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جس طریقے سے ندیم الحق صاحب نے یہ ایونٹ آرگنائز کروایا ہے، کیا ان فیوچر ان تمام تر چیزوں پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ کیا حکومت پاکستان ان تمام تر چیزوں پر کام کرے گی؟ کیا ایسی پاسبلٹیز ہیں؟ لیکن جی امید تو یہ ہے کہ یہ میسج ان تک پہنچے گا، کیونکہ یہ 2-3 تو ایسے ہو چکے ہیں نا یہ کانٹیسٹ، سو آئندہ بھی ہوں گے ایز لانگ ایز ندیم از ہیئر، انشاءاللہ یہ ہوتے رہیں گے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ دا نیکسٹ پرسن ہو کمز اس کو یہ اٹھانا پڑے گا بینر اینڈ موو فارورڈ، کیونکہ یہ کام ٹھپ ہو گیا تو دوبارہ نہیں شروع ہوگا۔ سو اس چیز میں جتنے یہ ہوئے، دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اسٹوڈنٹس تھے، گورنمنٹ کے لوگ تھے، سو یہ آگے میسج پہنچنا چاہیے نا کہ ایکٹیویٹی ہمیں چاہیے آگے موونگ فارورڈ۔ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ مسئلے کیا ہیں، بٹ موونگ فارورڈ وی نیڈ اے سولوشن کہ پاکستان کا اکنامک ویل بینگ کا حل مل جل کے ڈائلاگ سے ہو سکتا ہے حل، ورنہ اپنی اٹانومس ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے اس سے نہیں ہو سکتی۔ بند کمرے میں بیٹھ کے چاروں او یار چلو ایک کر لیتے، چلو یار یہ کر، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اور میک اپ یور مائنڈز، اگر پاکستان کو آگے چلانا ہے تو انٹریکٹ ود دا پبلک، ان کا بات تو سنیں۔ مجھے اب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ ہمارے میں جو بے حسی اتنی آ گئی ہے، ساری دنیا میں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں پہ فلسطین کے لیے، لندن، پیرس، نیو یارک اینڈ اسرائیل کے اندر اتنی پرو پیلسٹینین لابی ہے، یہاں کوئی نکلا ہے؟ بتائیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، گجرانوالہ نکلا کوئی؟ اور میم آج ایک چھوٹا سا تھا بھی جو ہماری جماعت اسلامی ایک پارٹی، اس نے آج ایک چھوٹا سا لانگ مارچ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ان کو نا واپس اس طریقے سے گرفتاریاں وغیرہ ان کی ہو گئیں تو اور بس اس طریقے سے آپ کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا۔ تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مسز ندیم الحق صاحب، اور جیسا کہ انہوں نے کہا، جیسا کہ ندیم الحق صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم پائٹ کے ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ آگے فیوچر میں چل کے ایسے ایونٹس ہوتے رہیں، اور مین ان کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ یوتھ کو اویئرنیس ملے اور یوتھ کسی طریقے سے اس ملک میں اپنا اہم رول پلے کر سکے اور ملک کی ترقی میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے۔ تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ایونٹس بھی ہوتے رہیں گے اور یوتھ کو اس طریقے سے آگے اویئرنیس دی بھی جائے گی اور یوتھ اس پر کام بھی کرے گی۔ سٹینڈ ہے سر۔ اکنامکس کے جو 2 روزہ ایکون فیسٹ ہو رہا تھا، اس ایکون فیسٹ کے بالکل یعنی آخری مراحل میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وائس چانسلر پائٹ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب۔ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ 2 روزہ جو دوسرا ایکون فیسٹ تھا، اس سے پہلے لاہور میں ہوا تھا اور یہ دوسرا اسلام آباد میں ہو رہا تھا اور آج یہ اختتام پذیر ہو گیا، تو کیا جو اچیومنٹس تھیں، کیا گول تھے جو اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ ایکون فیسٹ جو ہے وہ سجایا گیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا۔ جی گول تو ہمارا ایک ہی تھا کہ ایک کنورسیشن
तबादला ख्याल से और ख़ास तौर पे यूथ के साथ तो यह कुछ हद तक अचीव हो गया, पर कुछ हद उनको एक इतनी छोटे से इवेंट में नहीं कर सकते, उनको बहुत सारे इवेंट होने चाहिए। हमारे लीडरान को मैं बार बार उनको इधर आना चाहिए, ऑडियंस में बैठना चाहिए, हमारे साथ झगड़ना चाहिए, फिर बात होगी। अगर वो बैठे हुए हैं वहाँ मार्च में और हम यहाँ झगड़े कर रहे हैं तो उन तक तो आवाज़ पहुँचेगी नहीं कर, वो आपका टीवी भी नहीं देखते, उन तक आवाज़ कैसे पहुँचती। हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे माशाल्लाह हुक्मरान हैं असल जो हमें पैसे देते हैं, लेंडर्स, वो हमारी पॉलिसी में आते हैं, उनका सेशन वहाँ हो रहा था, वो जीते हैं और वो भी नहीं सुनना चाहते, तो हमें सुनना कौन चाहिए और हमारे यूथ को कौन, वो तो बेचारे आके यहाँ बस सुन के चले जाते हैं। तो एक मायूसी का अमल है सोसाइटी में, उसको रिमूव करने के लिए हमें हुक्मरानों को अपना साथी बनना, वो हमारे साथी बनना नहीं चाहते, वो VIP प्रोटोकॉल सरकारी घरों में छुपे हुए हैं। जिस दिन आप उनको निकाल सकेंगे और कहेंगे भाई हमारे बीच में आकर बैठो, हमारी पंचायत में बैठो, हमारी बैठक में बैठो, हमारे साथ बात करो एज इक्वल, ताकि तबादला ख्याल हम आपसे झगड़ सकें, आप हमसे झगड़ सकें, आप हमारे हुक्मरान हैं, आप हमारे लीडर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर इतनी इज्जत नहीं करते कि हम झगड़ नहीं सकते। अच्छा, मुझे डॉक्टर